پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 38 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے۔ وہ لڑکی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس وقت لائبریری کی بک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔ سالار سکندر۔ اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وینس نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی کلاس کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ بریف بایو ڈیٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے بتا سکتا تھا۔ جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی، وہاں وہ سال ایک بیوریج کمپنی میں کام کرتی رہی تھی، اس کے پاس مارکیٹنگ میں ایک ڈگری تھی اور وہ اب دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی، اور وہ اس سے کم از کم 6-7 سال بڑی تھی۔ اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اسے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر تھا۔ اپنے بیچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کیے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا تھا۔ باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا، مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سالار نے کندھے اچکائے اور کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھا گھنٹہ تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ یہ کام بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا تھا، اور وینس نے کسی تعامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت سی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگا، جبکہ وینس نے بے تکلفی سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم نے تو ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہو یا یہ اہتمام خاص میرے لیے کیا گیا ہے؟ سالار نے ایک گلاس اس کے آگے رکھ دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، کرینے اور طریقے سے۔ اس نے گھونٹ بھرا اور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ وینس کے قریب چلا آیا۔ اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وینس مسکرا دی۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کیا اور پھر یکدم ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں وینس کی گردن کی زنجیر میں جھولتے اس موتی پر پڑی تھیں جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس باری بھرکم سویٹرز اور جیکٹس پہنا کرتی تھی۔ اس نے 1-2 بار اس کے کھلے کالر سے نظر آنے والی اس زنجیر کو دیکھا تھا، مگر اس زنجیر میں لٹکا ہوا وہ موتی آج پہلی بار اس کی نظروں میں آیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے تھی جسے اس نے سالار کے اپارٹمنٹ پہ آ کر اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک جھماکے کے ساتھ وہ موتی اسے کہیں بہت پیچھے کسی اور کے پاس لے گیا تھا۔ مسح کرتے ہاتھ اور انگلیاں، ہاتھ اور کلائی سے کوہنی تک کا سفر کرتی انگلیاں، آنکھوں سے پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہوئے ہاتھ۔ امامہ کی گردن کے گرد موجود زنجیر تنگ تھی، اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تو وہ اسے دیکھ نہ پاتا۔ اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر میں ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ وہ اسے کس وقت یاد آئی تھی؟ اس نے موتی سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وینس کو دیکھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، مجھے تمہاری آنکھوں سے گھن آتی ہے۔ کسی آواز نے اسے ایک چابک مارا تھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ وینس کے وجود سے اپنے بازو ہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وینس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدم آگے بڑھ آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر ایک ہی سانس میں گلاس خالی کیا۔ وینس اس کے جواب نہ دینے پر اب کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وینس میں اس کی دلچسپی ختم ہونے میں صرف چند منٹ لگے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیوں اس کے وجود سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے ایک نائٹ کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کرتا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ بے حد خوش تھا، اور اب چند منٹوں میں سالار نے اپنے کندھے جھٹکے اور سنک کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا گلاس دھونے لگا۔ وینس دوسرا گلاس لے کر اس کے پاس چلی آئی۔ سالار نے اس سے گلاس لے لیا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اس کے بالکل پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو اس کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ گلاس کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے وینس سے کہا،
وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بالواسطہ طور پر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سالار کا رویہ بے حد توہین امیز تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر تیزی کے ساتھ اپنا سویٹر اور بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ دھماکے سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وینس اور امامہ میں کہیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس وقت اس کی گردن میں جھولتے اس موتی کو دیکھ کر بے اختیار وہ یاد آئی تھی۔ کیوں؟ اب پھر کیوں؟ آخر اس وقت کیوں؟ وہ بے حد مشتعل ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی رات خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا ایک کرسٹل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے اسے دیوار پر دے مارا۔ ویکینڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ اس سے بڑے روکھے اور اکھڑے ہوئے انداز میں ملا۔ یہ اس سے تعلقات شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کرنے کا واحد راستہ تھا۔ اسے ہر اس عورت سے جھنجھلاہٹ ہوتی تھی جو اسے کسی بھی طرح سے امامہ کی یاد دلاتی، اور وینس ان عورتوں میں شامل ہو گئی تھی۔ وینس جو اس کی طرف سے کسی معذرت اور اگلی دعوت کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے اس رویے سے بری طرح دل برداشتہ ہوئی تھی۔ ییل میں یہ اس کا پہلا افیئر تھا۔ اگلے چند ماہ وہ پڑھائی میں بے حد مصروف رہا، اتنا مصروف کہ امامہ کو یاد رکھنے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کو کل پر ٹالتا رہا۔ شاید یہ سلسلہ ابھی چلتا رہتا اگر اس شام اچانک اس کی ملاقات جلال انصر سے نہ ہو جاتی۔ وہ ویکینڈ پر بوسٹن گیا ہوا تھا جہاں اس کے چچا رہتے تھے۔ وہ وہاں اپنے ایک کزن کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ اس شام سالار اپنے کزن کے ہمراہ تھا جو ایک ریسٹورنٹ چلا رہا تھا۔ وہ وہاں کھانے آیا ہوا تھا۔ اس کا کزن آرڈر دینے کے بعد کسی کام سے اٹھ کر گیا تھا۔ سالار کھانے کا انتظار کر رہا تھا جب کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ ہیلو! سالار نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ سالار ہیں؟ اس آدمی نے پوچھا۔ وہ جلال انصر تھا۔ اسے پہچاننے میں لہجہ بھر کے لیے دقت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کے چہرے سے اب داڑھی غائب تھی۔ سالار نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ 1 سال پہلے کا ایڈونچر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد اس نے جلال کو رسماً کھانے کی دعوت دی۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے، بس آپ پر اتفاقاً نظر پڑ گئی تو آ گیا، جلال نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ امامہ کیسی ہے؟ جلال نے بات کرتے کرتے اچانک کہا۔ سالار کو لگا وہ اس کا سوال ٹھیک سے سن نہیں سکا۔ سوری، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں استفسار کیا۔ جلال نے اپنا سوال دہرایا۔ میں امامہ کا پوچھ رہا تھا، وہ کیسی ہے؟ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ امامہ کے بارے میں اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس نے کچھ الجھتے ہوئے انداز میں کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس بار جلال حیران ہوا۔ مجھے کس لیے؟ کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ میری بیوی؟ جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ میں نے اس کی شادی سے انکار کر دیا تھا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ 1 سال پہلے آپ ہی تو آئے تھے اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ جلال نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ خود اس سے شادی کر لیں۔ سالار بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید آپ نے اس سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ اب وضاحت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے شادی نہیں کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، آپ سے تو ساری بات ہوئی تھی کہ میں نے انکار کر دیا، پھر اس سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر میں نے سنا کہ وہ گھر سے چلی گئی۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی، اسی لیے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں تو پچھلے 7-8 ماہ سے یہی ہوں، سالار نے کہا، اور مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہوئے ہیں، جلال نے بتایا۔ مجھ سے ملاقات کے بعد کیا اس نے دوبارہ آپ سے رابطہ یا ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی؟ سالار نے کچھ الجھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور جا کر اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ سالار کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ سے رابطہ کرنے سے کیا ہوتا؟ آپ کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی، اسے آپ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ میرے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ یہ مت کہیں کہ وہ میرے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جلال کے لہجے میں اچانک کچھ تبدیلی آ گئی۔ ساری بات آپ ہی سے تو ہوئی تھی۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں گئی؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میں آپ کے پاس اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آتا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جلال کے لہجے میں اب بے نیازی تھی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ سالار نے کہا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سالار کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کی پشت پر نظر جمائے رہا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملے۔ کیوں؟ کیا اس نے میری اس بات پر واقعی یقین کر لیا تھا کہ جلال نے شادی کر لی ہے؟ سالار کو اپنا جھوٹ یاد آیا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید الجھا۔ میری بات پر اسے کیسے یقین آ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ بھی رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں ہے؟ وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔
اور اگر جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کسی اور شخص کے پاس جس سے اس نے مجھے بے خبر رکھا؟ مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے اس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس نہیں بھی گئی تھی تو سکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اسی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی اس فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس کے اس مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ پھر جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اسے یقین تھا امامہ جلال کے پاس جائے گی۔ مگر سالار کو اب پتہ چلا تھا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا، اس کا کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کئی ماہ بعد یکدم وہ اس کے ذہن میں پھر تازہ ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو؟ کھانا کھاتے کھاتے اسے اچانک خیال آیا۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ پر اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ سکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا۔ پاپا، کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش رکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے درستی سے کہا، بس ایسے ہی، اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی سٹڈیز پر اپنا دھیان رکھو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سکندر کی ناراضی میں اضافہ ہو گیا۔ پاپا، اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا ہے یہاں، وہی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا تھا کہ امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے پاس گئی یا نہیں، اس نے اس سے شادی کی یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کیا امامہ آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اسے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے تھے؟ میرا مطلب کس کے ذریعے؟ سالار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہو۔ میں نے خود اندازہ لگایا، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپرز امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کر ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک وہ ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے، سکندر نے کہا۔ ایک بات تو طے ہے سالار کہ اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی میں وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا۔ کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے تمہیں فون نہیں کیا؟ اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا۔ میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپر پر تمہارے سگنیچرز لیے تھے۔ میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں، سکندر نے جتاتے ہوئے کہا۔ فیک ڈاکومنٹس؟ جعلی ڈاکومنٹ؟ سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو؟ سکندر کو یکدم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ کو قائم رکھنا چاہتا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا، اور یہ بھی ممکن ہے وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں، یا انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔
آپ خواہ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کانشیس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں ہے جیسی ہے رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں۔ وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کالز کر لیتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھیں وہ سب میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھیں، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو پتہ نہیں چل سکا۔ سالار چبھتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر عثمان کو اتنی چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ جو صرف اسے پتہ تھیں یا پھر حسن کو، کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا تو یقینی طور پر یہ حسن ہی ہو سکتا تھا جس نے انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیوریاں لیے انہیں دیکھتا اور ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے سکندر عثمان نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی، سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔